حدیث نمبر 172 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ اجتمع عیدان فی یوم فصلى بالناس فی الجبانۃ ثم قال بعد خطبۃ انا مجتمعون بعد الزوال فمن احب ان يحضر فذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ومن ترک ذلك فلا حرج علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن دو عیدیں اکٹھے ہو گئی، ایک ساتھ آ گئی، یعنی جمعہ کے دن عید آ گئی۔ جمعہ آلریڈی عید المؤمنین ہے، مومنوں کی خوشی کا عید کا دن ہے، اسی دن پھر عید بھی آ گئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جبانہ یعنی صحرا میں بیابان میں آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے خطبے کے بعد ارشاد فرمایا ہم زوال کے بعد سورج کے ڈھلنے کے بعد پھر دوبارہ جمع ہوں گے، جو شخص اس میں شامل ہونا چاہتا ہو اس کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا جسے وہ چاہے عطا کرے، اور جو شخص اس کو ترک کر دے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو عید کی نماز علیحدہ واجب ہے اور جمعہ کی نماز الگ مستقل فرض ہے۔ عید کی وجہ سے جمعہ کی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، جن پر عید کی نماز واجب ہے ان پر جمعہ کی نماز بھی واجب ہے۔ جمعہ کی نماز بھی ادا کرنا چاہیے اور عید کی نماز بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جمعہ چھوڑ دے عمدن تو جمعہ چھوڑنے والے کے لیے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اگر کوئی کنٹینیو مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی، اسی لیے جمعہ کا اور جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 173 قال زید بن علی رضی اللہ عنہ اذا فاتک الامام فی صلاة العیدین والجمعۃ فصلی 4 وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی من ادرک الامام راکعا یوم الجمعۃ ویوم العید فی صلاة العید قبل ان یرکع فی الثانیۃ انہ یصلی رکعتین وان ادرکہ بعدما رفع رأسہ من الرکوع انہ یصلی 4۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کہ اگر کوئی جمعہ میں حاضر ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر حاضر نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں۔ اس میں ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ گاؤں سے آئے تھے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، پھر اب ان کو عید کی نماز کے بعد پھر جمعہ کے لیے آنے میں حرج ہوگا، دشواری ہوگی، اپنے گاؤں واپس ہو کر پھر دوبارہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا مشکل ہوگا، حرج اور دشواری کا مطلب تکلیف ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نہ آئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جمعہ کے بجائے ظہر پڑھ لیں۔ امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب تم امام کے ساتھ عیدین اور جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکو تو 4 رکعت ادا کر لو، یعنی اگر کوئی شخص ایسے وقت عیدگاہ پہنچے جب کہ عید کی نماز ہو چکی ہو، امام سلام پھیر چکا ہو، تو اس کو عید کی نماز چھوٹ جانے کا کوئی عوض اور کوئی بدل نہیں ہے، لہذا فقہاء نے فرمایا کہ وہ 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لے۔ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کسی کی جمعہ کی نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اب وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا 2 رکعت، بلکہ اس کو ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنا چاہیے۔ امام زید بیان کرتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن امام کو رکوع کی حالت میں پائے یا عید کے دن عید کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے پالے تو وہ شخص 2 رکعت ادا کرے گا، لیکن اگر وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد امام کو پالے تو پھر وہ 4 رکعت ادا کرے گا۔ یعنی احناف کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو سلام پھیرنے سے پہلے امام کو پالے، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو، اس کو نماز مل گئی، وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ چھوٹی ہوئی جو 2 رکعتیں ہیں، 1 رکعت چھوٹ جائے تو 1 رکعت پڑھے گا، 2 رکعتیں اگر چھوٹ جائے تو 2 رکعت پڑھے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو رکوع نہ ملے دوسری رکعت کا تو اب وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اس کو نماز ہی نہیں ملی، اس کی نماز چھوٹ گئی، لہٰذا اس کو 4 رکعت ظہر کی پڑھنا چاہیے اگر جمعہ کی چھوٹ جائے، اور اگر عیدین کی نماز چھوٹ جائے تو 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کرنا چاہیے۔